روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کا عظیم رائٹر اور شاعر رابرٹ فراسٹ کہتا ہے، نصف دنیا ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا ہے مگر وہ کہہ نہیں پاتے، اور باقی آدھی دنیا ان لوگوں سے بھری ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا مگر وہ بولتے ہی جاتے ہیں۔ وقت کا سامراج آپ کے شور سے نہیں بلکہ شعور سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تھامس یورپی ملک آسٹریا کے 92 سے لے کر 2004 تک مرنے تک ایک طاقتور صدر رہے۔ یہ 3 کمروں کے جس فلیٹ میں صدر بننے سے پہلے رہتے تھے، صدر بننے کے بعد وہی رہتے رہے۔ یہ 40 سال تک اسی فلیٹ میں رہے۔ یہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں، صدر بننے سے پہلے اپنے ہمسائیوں اور اس بلڈنگ میں رہنے والوں سے ہمارا بہت اچھا تعلق تھا، لیکن صدر بننے کے 2 ماہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس بلڈنگ کے رہائشی ہم سے بیزار ہیں، ہم سے کوئی ہیلو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بیوی نے گھر گھر جا کر وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ سرکاری گاڑیاں جب مجھے چھوڑنے اور لے جانے کے لیے آتی ہیں تو اس وقت کے شور سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ اسی دن انہوں نے اپنے آفس میں حکم دیا کہ مجھے لینے اور چھوڑنے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان کا 12 سال تک یہی معمول رہا، اور یہ آفس آنے اور جانے کے لیے میٹرو استعمال کرتے۔ صبح ہی صبح جابس پر جانے والے افراد کے ساتھ لفٹ میں ان کی ملاقات ہوتی، اور اسی طرح سے یہ معمول خوشگوار ان کا تعلق رہا اور یہی معمول رہا۔ یاد رہے، آسٹریا کا شمار ایسے حکمرانوں کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین 12 ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہ صرف آسٹریا کی بات نہیں ہے، دنیا کے تمام ترقی یافتہ کلچرڈ ممالک کے حکمرانوں کا حال تقریباً ایسا ہی ہے جیسے آسٹریا کے صدر کا تھا۔ یہ لوگ جب حکمران بنتے ہیں تو بالکل نارمل رہتے ہیں، بالکل عام لوگوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں اور میعاد مدت کے بعد چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ شعور سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ ساری پروٹوکول، یہ سارے عہدے آنے اور جانے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ مستقل نہیں بلکہ یہ عہدے مستقل ہیں۔ آج لا تعداد، جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ترقی یافتہ ممالک کے حکمران آئے اور اپنے گھر واپس گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری طرف اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے حکمران جب سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی صرف اور صرف میرے لیے، جب تک میرا سانس باقی ہے میں اس کرسی پر بیٹھا رہوں گا، اور اگر میں چلا گیا تو نہ جانے اس ملک کا کیا سے کیا حال ہو جائے۔
جب ہمارے یہ بونے حکمران عقل سے پیدل اور آری جب اپنے آفس سے نکلتے ہیں تو پروٹوکول کی ایک پوری فوج ان کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جس ذلت اور جس بے شرمی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں اس سے ہم سب کے سب واقف ہیں۔ پولیس کی پروٹوکول گاڑیاں لوگوں کو دھتکارتی ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں کی بے عزتیاں کرتی ہیں ہم دن و رات دیکھتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں اخبارات میں اور ٹی وی پہ آ چکی ہیں کہ ایمبولینس پھنسی رہی اور اس کے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو گئی۔ ایسے حکمران جب حکمران بنتے ہیں تو وہ عام آبادی سے دور ایک ایسے علاقے میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں عام لوگوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا، جہاں عام لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ انہیں صرف اور صرف اپنے ساتھیوں کی اور اپنے گھر والوں کی پڑی رہتی۔ یاد رکھیں کہ یہ ایوانوں میں لگتا ایسا ہے کہ ایسے جن بھوت بیٹھے ہیں کہ جب ان ایوانوں میں کوئی داخل ہوتا ہے نیا تو اسے وہ دبوچ لیتے ہیں اور پھر اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہیں، آپ سے پہلے نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا، یہ ملک اور قوم صرف آپ کی وجہ سے، آپ اگر نہیں رہے تو خدا نہ خواستہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ آپ صرف حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور حکمرانی کرتے رہے، مزے کرتے رہے۔ ان 25 کروڑ کیڑے مکوڑوں کا کیا ہے؟ یہ تو آج موجود ہے، ان میں لاتعداد مر جائیں گے، مرنے دیجئے۔ آپ حکمرانی کیجئے، مزے کیجئے۔ آپ صرف حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی آپ جیسا پہلے آیا ہے اور نہ کوئی آپ جیسا آپ کے بعد آئے گا۔ یہی وہ ترانہ ہر حکمرانوں کو پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں اور ہر آنے والوں کو یہی ترانہ اچھی طریقے سے یاد کرا دیتے ہیں۔ یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا رہے گا، لیکن اب یہ ترانہ ختم ہونے کا، اس کے خاتمے کا وقت ہوا ہی جاتا ہے۔ خدا